بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق الله العظيم. میرے معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم لوگ آپس میں اپنے مالوں کو ناحق طریقے سے مت کھاؤ، باطل طریقے سے مال کو مت کھاؤ، بلکہ جو طریقہ جائز ہے، حلال ہے، اس طریقے سے کھاؤ. اور وہ طریقہ جائز حلال کیا ہے کہ تجارت ہو اور ساتھ ساتھ رضامندی ہو، آپس کی رضامندی کے ساتھ وہ تجارت ہو، خرید و فروخت ہو، تو پھر اس شکل میں اس مال کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوگا. آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام ایسا بنایا کہ ہر ایک کو دوسرے سے جوڑا ہے. کوئی یہ سوچے کہ ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، مطلب نہیں، سارا کام ہم خود ہی انجام دیں گے، زندگی کی ضروریات سے متعلق جو چیزیں ہیں ہم ان ساری چیزوں کو خود ہی اپنائیں گے، خود ہی بجا لائیں گے، اور ہمیں کسی سے بھی کوئی مطلب نہیں، کسی سے کوئی ضرورت نہیں، کسی سے کسی طریقے سے تعاون لینے کی، مدد لینے کی ضرورت نہیں. تو یہ در حقیقت سراسر بھول ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے جوڑا ہے. اگر کوئی مزدور ہے، مزدوری کرتا ہے، اسے بھی اب ضرورت ہے، کپڑا چاہیے، کھانا چاہیے، پانی چاہیے، دیگر ساری چیزیں ہیں. اگر کوئی بڑا مالدار ہے، پیسے والا ہے، تو اس کے پیسے سے کچھ نہیں ہونا، اس کو بھی ضرورت ہے اپنے تن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی. کپڑے خود تو بنائے گا نہیں، کھانے کے لیے غلے کی ضرورت ہے، چاول کی، دال کی، گیہوں آٹے کی، ساگ سبزی کی، گوشت کی، تیل مسالے، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. ساری چیزوں کو خود سے تو نہیں انجام دے سکتا. گھر کی تعمیر کرے، سیمنٹ خود لے کر آئے، سیمنٹ خود بنائے، سریا خود بنائے، اینٹ خود بنائے، پھر خود سے گھر کی تعمیر کرے، سارا کام خود سے کرے. آپ غور کر لو، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں، مشکل ہے. تو میں نے اسی اعتبار سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو دوسرے سے جوڑا ہے. پہلے زمانے میں یوں تھا کہ اپنے پاس مان لو سبزی تھی، سبزی لے کر کے بھائی سبزی لے لو، اس کے بدلے مجھے اتنا آٹا دے دو. گیہوں لے لو، اس کے بدلے مجھے اتنا تیل دے دو. اتنا تیل لے لو، اس کے بدلے مجھے یہ کپڑے دے دو. اتنا میرے پاس اناج ہے، وہ لے لو، اور ہمارے گھر میں آج کپڑوں کی ضرورت ہے، ہمیں کپڑے دے دو. پہلے اس طریقے سے چلا کرتا تھا کہ گویا کہ ایک دوسرے سے اپنے مال کا تبادلہ ہوتا تھا. اسی کو خرید و فروخت کہتے ہیں، اسی کو تجارت کہتے ہیں، بزنس کہتے ہیں. اب اگر کسی کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی تھی، وہ سامان نہیں ہوتا تھا، تو کہتا چل بھائی میں محنت کر دیتا ہوں، میں مزدوری کر دیتا ہوں، 1 دن کی، 2 دن کی. اب اس مزدوری میں تو ہمیں دہاڑی اتنا آٹا دے دے، اتنا گیہوں دے دے، اتنا چاول دے دے، اتنا تیل دے دے، اتنی سبزی دے دے، یہ دے دے، وہ دے دے. تو اس طریقے سے چلا کرتا تھا. اب ذرا نظام بدلا، اب بدلتے بدلتے اب ساری چیزیں جو آ گئیں وہ پیسے پر آ گئی. جو بھی چیز آپ کو لینا ہے پیسے سے، جو خریدنا ہے پیسے سے. اگر کسی کی محنت کو بھی خریدنا ہے
وہ بھی پیسے سے. بھئی 8 گھنٹہ تو ہمارے یہاں محنت کرے گا, چل بھائی تمہاری مزدوری اتنی بنتی ہے, 8 گھنٹے تو ہمارے یہاں اسٹاف رہے گا, تمہاری ملازمت کی تنخواہ اتنی بنتی ہے. تو اس طریقے سے آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک دوسرے سے جوڑا ہے. جب ایک دوسرے سے جوڑا ہے تو پھر اب ایک دوسرے کے حقوق بھی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم جو چاہیں جیسا چاہیں ویسا ہم کریں. اب پیسے والے سوچیں اس گھمنڈ میں رہیں ہمارے پاس پیسے ہیں سب کچھ ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. آپ پیسے سے کیا کر لو گے؟ جب پیسے خرچ کرو گے تبھی جا کر کیا ہے اس سے آپ کو کوئی سامان ملے گا, آپ کی ضرورت پوری ہوگی. یا مان لو لوگ پیسے لینے بند کر دیں, نہیں بھائی ہم تو چاول دیں گے گیہوں کے بدلے, ہم تو چاول دیں گے اناج کے بدلے, ہم تو تیل دیں گے فلانی چیز کے بدلے, پھر کیا کرو گے؟ لیکن اب دنیا اب سمٹ کر یوں آ گئی کہ عموماً ساری چیزوں کا لین دین اب جو ہوتا ہے روپے سے پیسے سے ہوتا ہے. لہذا جب روپے پیسے سے جب یہ لین دین ہونے لگا تو اس کو بھی تجارت کہتے ہیں. یہ بھی خرید و فروخت ہے کہ آپ اگر کوئی سامان خرید رہے ہو پیسے سے, خرید و فروخت ہے. کوئی چیز خرید رہے ہو پیسے سے, یہ خرید و فروخت ہے. کسی کی محنت کو آپ لے رہے ہو, 8 گھنٹے 10 گھنٹے آپ کو ہمارے یہاں محنت کرنی ہے, گویا کہ آپ اس سے اس کی محنت کو خرید رہے ہو, اس سے عمل کو خرید رہے ہو کہ 8 گھنٹے آپ کو ہمارے یہاں رہنے ہیں, 8 گھنٹے آپ کو ہمارے یہاں یہ کام کرنا ہے, اور اس 8 گھنٹے میں آپ کوئی اپنا کام نہیں کر سکتے. آپ یہ ساری چیزیں دیکھ لو, روزانہ کی آپ کی تنخواہ اتنی بنے گی, مہینے کی سیلری آپ کی اتنی بنے گی. تو آپ غور کریں گے تو اس طریقے سے کیا ہے, ایک محنت ہے, ایک عمل ہے, تو اس کو بھی خریدا اور بیچا جاتا ہے جیسے سامان کو خریدا اور بیچا جاتا ہے. لہذا جو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی, اللہ نے اس میں اسی چیز کو فرمایا, اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے, باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے, حرام طریقے سے مت کھاؤ, بلکہ جو تمہیں کھانا ہے الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, 2 شرطوں کے ساتھ. تجارت ہو, خرید و فروخت ہو, سامان کو سامان سے خریدو, سامان کو پیسے سے خریدو, یا پھر تم اپنی محنت کو, اپنے عمل کو تم پیسے سے بیچو. اگلا تمہاری محنت کو, تمہارے عمل کو پیسے سے خرید رہا ہے, 8 گھنٹے کے لیے تمہاری محنت کو, 8 گھنٹے کے لیے تمہارے عمل کو وہ پیسے سے خرید رہا ہے, یہ بھی تجارت ہوئی. اور وہ پھر تجارت میں ایک شرط کیا لگائی, آپسی رضامندی کے ساتھ ہو, مکمل رضامندی ہو. جہاں پر رضامندی نہیں پائی جائے گی پھر وہ ناجائز مال ہوگا, ناجائز کاروبار ہوگا, ناجائز مزدوری ہوگی. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اگر تم کسی کو اپنے یہاں ملازم رکھتے ہو, اسٹاف رکھتے ہو, پہلے اس کی مزدوری مقرر کر لو. تم ایک دن کے لیے بھی اگر اپنے یہاں کوئی مزدور رکھتے ہو, اسٹاف رکھتے ہو, کام کرنے والے کو رکھتے ہو, اس کی مزدوری متعین کرو. پتہ چلا مزدوری متعین کرنا لازم ہے تاکہ پھر جھگڑا نہ ہو, اور جب جیسے ہی اس نے آپ کا کام کر دیا اب ذمہ داری ہے فوراً اس کے پیسے کو ادا کرو. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو اسٹاف ہے, ملازم ہے, محنت کرنے والا, اس نے محنت کی, اب جناب عالی اس کے پسینے خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو. اس کا پسینہ ابھی خشک ہوا نہیں, اس سے پہلے دے دو. پتہ چلا جیسے ہی کام کر کے فارغ ہوا ہمیں دینا پڑے گا جو بھی ہم نے اس کی مزدوری مقرر کی تھی, جو بھی ہم نے اس کی اجرت مقرر کی تھی, جو بھی ہم نے ایک دن کی اس کی تنخواہ رکھی تھی, مزدوری رکھی تھی, یا جو بھی سیلری رکھی تھی, جو بھی رکھا تھا وہ ہمیں اس کو دینا پڑے گا. اب یہ نہیں کہ اب اس کے دینے میں ہم ہچکچاویں, یہ نہیں کہ اب اس کے معاملے میں چلو آنا کل آنا, چلو پرسوں آنا. ایک تو جناب عالی, ایک تو اس نے محنت کی, جو کام کیا, ایک تو اس میں پسینہ بہایا, دوسرا اس کو اپنے پیسے لینے میں ہی پسینہ بہانا پڑ رہا ہے. اب اس کو خوب دوڑا, چل کل آنا, پرسوں آنا, پھر آنا, بعد میں آنا, کیا ہم تمہارے پیسے کھا جائیں گے کیا؟ یہی صورتحال کیا ہے خرید و فروخت میں بھی ہے. سامان بیچ رہے ہیں وہاں پر بھی رضامندی کے ساتھ ہو. رضامندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب عالی خوش دلی کے ساتھ ہو, ذرا بھی ہم اس کے اوپر دباؤ نہ ڈالیں. آج کل بہت سارے ایسے طریقے ہیں
اس میں دباؤ پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز ناجائز حرام ہو جاتی ہے. جیسے مثال کے طور پر رشوت ہے. رشوت چاہے وہ خوشی سے دے چاہے جیسے بھی دے، وہ رشوت ہی ہوگی، حرام ہوگی. اب کوئی کہے نہیں ہم نے جو رشتہ کیا ہم نے پیسے تو مانگے نہیں تھے، ہم نے تو کسی چیز کا ڈیمانڈ نہیں رکھا تھا، بغیر ڈیمانڈ کی ہمیں ادھر سے گاڑی مل گئی، بغیر ڈیمانڈ کی ہمیں فلیٹ بھی مل گیا، بغیر ڈیمانڈ کی ہمیں پیسے مل گئے، تو ہم نے تو ڈیمانڈ کیا نہیں. چاہے ڈیمانڈ کرو یا نہ کرو وہ ہر حال میں رشوت ہی مانی جائے گی. ہم نے تو منع بھی کر دیا پھر بھی اس نے دیا، پھر بھی وہ رشوت مانی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی سماج کا دباؤ ہے، وہ دباؤ کی بنیاد پر ہی وہ دے رہا ہے. آپ اس کو ہدیہ نام نہیں دیں گے، گفٹ نام نہیں دیں گے، تحفہ نام نہیں دے سکتے. ہر حال میں وہ رشوت ہی ہے. کیوں؟ ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی، جب تک کہ ہم پیسے دیں گے نہیں، جب تک کہ ہم گاڑی دیں گے نہیں، فلیٹ دیں گے نہیں، یا اتنے پیسے دیں گے نہیں، اتنا جہیز کا سامان دیں گے نہیں، تو ہماری بچی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے، یا ہماری بچی اپنے سسرال میں خوش نہیں رہ سکتی ہے. اس کے اوپر مستقل طریقے پر دباؤ ڈالا جائے گا. کبھی تانا دیا جائے گا، کبھی ساس تانے دے گی، کبھی نندے تانے دیں گی کہ دیکھو مانگا نہیں، اس کے باوجود تو خالی ہاتھ آ گئے، دیکھو اس کے باپ نے کچھ بھی نہیں دیا. اب وہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو نہ چاہ کر بھی دینا پڑ جاتا ہے. ادھر سے انکار ہوتا ہے پھر بھی دینا پڑ جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں سماجی دباؤ، کہ جناب عالی ہر حال میں وہ رشوت ہی ہے، اور رشوت دینے والے لینے والے دونوں جہنمی ہیں، دونوں جہنم میں جائیں گے. چلو ایک گناہ، شادی نہیں ہو رہی ہے، عزت کا مسئلہ ہے، اب کیا کریں؟ تو اب اس میں تو مجبوری پائی بھی جا رہی ہے، لیکن لینے والے کے لیے تو مجبوری کسی بھی حال میں نہیں. اسی طریقے سے اب سرکاری ملازم ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، لیکن اب وہ ایسے اڑچن لگاتے ہیں کہ جناب عالی وہ ہر حال میں آپ کو رشوت دینے ہیں. جہاں آپ نے رشوت دی ہے تو کام ہوا، اس کے بغیر نہیں کام ہو رہا ہے. حالانکہ وہ تنخواہ کس چیز کے لے رہے ہیں؟ اسی کام کی تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کام کو کرنے کو تیار نہیں. 10 دفعے چکر کٹوا رہے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کٹوا رہے ہیں تاکہ کسی طریقے سے ہمیں کیا دے دے، یہ رشوت دے دے. یا بعض دفعہ اپنے ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، اپنے دلال چھوڑے ہوتے ہیں تاکہ ان تک کسی طریقے سے پیسے پہنچ جائیں. اب وہاں پر یہ کہا جائے نہیں وہ تو خوشی سے دے رہا ہے، ہم نے تو مانگا بھی نہیں تھا، اسی لیے ہمارے لیے پیسہ حلال ہے. کیسے حلال ہو جائے گا بھائی؟ ایک سماجی دباؤ ہے. وہ اس لیے پیسے آپ کے ہاتھ میں رکھ دیے تاکہ آپ فوراً ہی کام اس کا کر دو، آج ہی کام کر دو، کل ہی کام کر دو. تو جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، جس کام کی ہم تنخواہ الگ سے لے رہے ہیں، اب اس کام کے کرنے پر اب ہم الگ سے پیسے لیں، ہمارے لیے وہ پیسے لینا کیسے جائز ہوگا؟ اسی کو تو رشوت کہتے ہیں. اور رشوت کیا چیز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاد رکھو، الا سنو، ظلم مت کرو. کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر حلال نہیں. اب کہہ رہے ہیں تو خوش دلی نہیں ہے. اب صاحب قرضہ لے رہے ہیں، انہیں قرضہ مل نہیں رہا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کوئی قرضہ ہمیں دے گا نہیں جب تک کہ ہم اس کے اوپر 2% 5% ہم نہ دیں. تو اب اگلا یہ کہے ہم نے تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی، ہم نے اس کو اتنے پیسے دے دیے تھے ادھار، اب اس نے کیا ہے 10% ہمیں دے دیے، تو یہ سود کیسے ہو جائے گا؟ ارے بھائی وہ جانتا ہے سماج کا دباؤ ہے، معاشرے کا دباؤ ہے. شرط نہیں رکھی تھی لیکن تمہیں امید تھی، سب کچھ تھی، لالچ تھی. اگر یہ سب چیزیں نہ تھی تو چلو اب کیا، اگر اس نے پیسہ نہیں دیا، کچھ بھی نہیں دیا، ایکسٹرا نہیں دیا، 1 لاکھ لیے تھے 1 لاکھ ہی واپس کیے، اگلی دفعہ مانگنے کے لیے آئے گا، تم ذرا دے کے دکھلا دو. پھر تم اسے کیسے کہہ دو گے کہ وہ خوش دلی کے طور پر؟ تو آج ہمارے ذہن میں ایک بات آ چکی ہے، ناجائز طریقے سے اگر مال آ رہا ہے اس کو بھی کیا کہتے ہیں، اس نے خوش دلی سے ہمیں دیے. تو خوش دلی وہاں نہیں مانی جائے گی، وہ بھی کسی نہ کسی قسم کا دباؤ ہے، چاہے آپ اس دباؤ کو تسلیم کرو یا نہ کرو. بعض دفعہ سماجی دباؤ ہوتا ہے، اس لیے ہر حال میں یہ ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں. اب تو آج آگے بڑھ کے سنو، جناب عالی اگر ہمارا کرایہ دار ہے، وہ سامان بیچ رہا ہے، یا مان لو کرانہ اسٹور کا سامان ہے، کوئی بھی چیز کا سامان ہے، اب اس سے ہم سامان خریدتے ہیں، لیتے ہیں. اب اس سے کہتے بھائی چل اتنے پیسے رکھ لے، حالانکہ وہ 50 کی چیز میں 40 رکھ لے، ارے 30 رکھ لے، تو اس سے کہاں رکھ لے، ارے رکھ لے، حالانکہ وہ نہیں چاہ رہا ہے. اب زبردستی کر رہے ہیں. اب وہ اس وجہ سے ہم اس کے کرایہ دار ہیں،
پیسے اب ہمیں رکھنے ہی پڑیں گے، اس کے کردار ہیں، اب ہمیں سامان اتنے میں دینا ہی پڑے گا، یہ چیز ہمیں اتنے میں دینی ہی پڑے گی، ورنہ ہمیں یہ نکال باہر کرے گا، تو ہمارے لیے اس چیز کا لینا کیسے جائز ہو جائے گا؟ وہ بھی آپ کو دباؤ میں دے رہا ہے، یہ دباؤ پایا جا رہا ہے، کیسے وہ مال ہمارے لیے حلال ہو گیا؟ ہم سمجھتے ہیں ہم نے تو پیسے دے کر لیے، حالانکہ اس کی قیمت ہے 50 روپے، اوروں سے وہ 50 روپے لے رہا ہے، لیکن آپ نے کہا 30 روپے رکھ لے بھائی، رکھ لے تو اب وہ بیچارہ زبردستی جی مار کے رکھ لیا، اپنا نقصان کیا، صرف اس وجہ سے کہ آپ اس کے کردار ہیں، اس وجہ سے آپ نے رکھ لیے، اس لیے مالک نے اس پر دباؤ بھی ڈالا، بھائی تو ہمارے یہاں پر ہمارے سامنے دکان لگاتا ہے۔ اب اس طرح سے دیکھو گے تو کس طریقے سے ہمارے پاس حرام طریقے سے مال آ رہا ہے، اور ہم بیکار رہے، کھا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں ارے ہمارے لیے تو بالکل جائز ہے، ہم نے پیسے سے لیے۔ ایک دفعہ تو حیرت ہو گئی، میں خود قربانی کے موقع پہ جو بکرے بیچے جاتے اس مارکیٹ میں خود تھا، ایک صاحب ہے، بکرا کتنے کا بھائی؟ تو اس نے کہا اتنے کا، غالباً 15,000 بولا، جو بھی بولا اتنے کا بکرا۔ اچھا، بکرے کو لیا 10,000 روپے لے، 15,000 روپے کیسے؟ ارے لے پکڑتا نہیں، لے پکڑ 10,000 پکڑ لیا، لے کے چلتا رہا۔ میں دیکھتا رہا کہ بتاؤ قربانی کریں گے صاحب، عبادت کے نام پر، قربانی کے نام پر بکرا لے کے جا رہے ہیں، ایک تو ان کی خرید و فروختی درست نہیں، یہ حرام طریقے سے لے کے جا رہے ہیں، اس سے کہ رضامندی پائی نہیں جا رہی ہے، وہ بیچارے باہری ہیں، باہر سے آ کر بیچتے ہیں، ان پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لے بھائی لے، پکڑے گا نہیں تو؟ کبھی دھمکا رہے ہیں، کبھی الٹی پلٹی باتیں کہہ رہے ہیں، کبھی بدتمیزی سے بول رہے ہیں، کبھی سخت الفاظ بول رہے ہیں۔ اور وہ آخر خرید و فروخت کیسے ہو گئی؟ ہم اپنے دل کو 1000 تسلی دے دیں، ہم نے تو پیسے سے خریدے ہیں، ارے بھائی پیسے سے خریدے لیکن رضامندی تھوڑی پائی گئی، تم تو لوٹ کر لے کر آئے ہو، اس سے لوٹے ہو، زبردستی تم نے اس سے چھینا ہے، چھین کر لے کر آئے ہو، اس کو غصب کہتے ہیں۔ اپنے دل کو 1000 تسلی دے دو، کیسے وہ چیز تمہارے لیے جائز ہو جائے گی؟ اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں اصولی بات فرما دی کہ تجارت ہو اور رضامندی کے ساتھ ہو، مکمل خوش دلی کے ساتھ ہو، ذرا بھی کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ اگر ذرا بھی کسی قسم کا دباؤ ہوگا، 1000 اپنے دل کو تسلی دے لو، وہ چیز ہمارے لیے جائز نہیں ہو سکتی۔ 1000 اپنے آپ کو تسلی دے لو، ہمارے لیے وہ چیز حرام ہی رہے گی۔ اسی طریقے سے ایسے کتنے ہیں ملازم ہیں، ان سے کام لے لیے، سب کچھ لے لیے، اب ان کو پیسے دینے کو تیار نہیں، ان کی اجرت دینے کو تیار نہیں، ان کی مزدوری دینے کو تیار نہیں۔ اب بیچارہ کیا ہے، آتا ہے 2 چکر لگایا، 3 چکر لگایا، اب دیکھ رہا ہمیں یہی رہنا ہے، اب ہم کہاں جائیں؟ اور یہ جو ہے سیٹھ جی ہیں، یہ جو ہے حاجی جی ہیں، اب ہمیں کرنا کیا کرنا؟ اب بیچارہ وہ چپ رہتا ہے، اور ہم خوش فہمی میں مبتلا، ارے واہ ہم تو بڑے عقل مند ہیں۔ آج ایسے لوگ اپنے کو عقل مند سمجھتے ہیں، اگر کسی کا حق مار لیا، پیسے دبا لیے، اپنی طاقت کی بنا پر، اپنی ہوشیاری کی بنا پر، 420 کی بنا پر، وہ سمجھتے ہم بڑے عقل مند ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑے بیوقوف ہیں۔ ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں کہ جو دوسروں کا حق مار کر اور دوسروں کے مال کو دبا کر، اور وہ اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں بڑا ہوشیار ہوں، میں بڑا چالاک ہوں، میں بڑا عقل مند ہوں، اور میں تو جو چاہوں سو کروں، ان سے بڑا کوئی بیوقوف نہیں، ان سے بڑا کوئی جاہل نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کل قیامت میں میں اس شخص کی جانب سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا کہ جس نے کام لیا، اسٹاف سے، ملازم سے، مزدور سے کام لیا، اس کی مزدوری نہیں دی، میں کل اس کی جانب سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا۔ اس سے سخت وعید اور کچھ ہو سکتی ہے؟ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ہی سارا کام چلے گا، سارے کے سارے آپ کے آگے جائیں گے، یا رسول اللہ آپ سفارش فرمائیے، آپ اللہ کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، آپ اللہ کے حضور خوب اللہ کی تعریف فرمائیں گے، جب تک اللہ چاہے گا، جو چاہے گا وہ آپ تعریف فرمائیں گے، آپ فرمائیں، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، یا محمد ارفع راسک سل توتا واشفع تشفع، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں، میں اس شخص کی جانب سے مدعی بن کے کھڑا ہوں گا کہ جس سے کام لیا لیکن اس کے پیسے نہیں دیے، میں کھڑا ہوں گا کل، میں اس کو حق دلواؤں گا۔ اب اندازہ لگاؤ
جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں اور جس کی خاطر آپ دعوے دار بن کے کھڑے ہو، اے اللہ اس کا حق دلوائیے، فلانے نے اس سے کام لیا، فلانے نے اس سے مزدوری لی، فلانے نے اس کو اپنے پاس اسٹاف رکھا، ملازم رکھا، اتنے پیسے دبا لیے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، اس سے سخت وعید اور کچھ ہو سکتی ہے؟ اس سے سخت سزا کچھ اور ہو سکتی ہے؟ کتنی سخت سزا! لیکن آج ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ماشاء اللہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تسبیح بھی چل رہی ہے، تہجد تک بھی نہیں چھوٹ رہی ہے، مگر معاملہ دیکھ لو تو کہاں تک معاملہ کتنا خراب ہے، یہاں تک صورتحال ہوئی پڑی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کل قیامت میں جانتے مفلس کون ہوگا؟ جس کے پاس درہم دینار نہیں بلکہ نماز، روزے، صدقے، خیرات سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن کیا ہے؟ کسی کا اکل مال ھذا، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہوگی، کسی کی زمین ہڑپی ہوگی، کسی کو زبان سے تکلیف دی ہوگی، اور کسی کا مال غصب کیا ہوگا، یا کسی سے کام لیا ہوگا اس کے پیسے نہیں ادا کیے ہوں گے، اور یا اس کے پیسے دیے لیکن کم پیسے دیے ہوں گے، وہ سب کل قیامت میں کیا ہوں گے؟ مفلس ہوں گے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں، حالانکہ نماز، روزے، صدقہ، خیرات سب لے کر آئیں گے، سارے حقدار کھڑے ہوں گے، اللہ فلانے دن اس نے ہم سے کام لیا تھا، مزدوری نہیں دی یا پوری مزدوری نہیں دی، اے اللہ اس نے ہماری زمین ہڑپی تھی، اے اللہ اس نے ہمیں گالی دی تھی، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی تھی، اے اللہ ہمارے ساتھ یہ کیا تھا۔ وہ سارے حقدار کھڑے ہو کے اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ اس موقع پر کیا ہوگا؟ سارے حق والوں کو اس کے حق دیے جائیں گے۔ میں نے گزشتہ ہفتہ بھی سنایا تھا کہ جناب عالی کیا ہے، اگر کوئی چھٹا درہم، 1 درہم 3.25 گرام چاندی کا ہوتا ہے، اتنا بھی اگر ہڑپا ہوگا تو اس کے بدلے 700 مقبول نماز لی جائے گی۔ اب اندازہ لگاؤ، ساری نیکیاں اس کی ختم، اب بھی حقداروں کے حق باقی، تو اللہ تعالیٰ اب اس کے گناہ اس کے سر لا دیں گے اور جناب عالی اس کو اوندھ منہ جہنم میں ڈال دیں گے، جو سمجھ رہا تھا ہمارے پاس نماز، روزے، صدقہ، خیرات کتنے۔ اس لیے میرے محترم یہ عہد کرو، ہم کسی کا حق نہ دبائیں گے، نہ کسی کا حق ماریں گے، اور دنیا ہے اگر ہم سے ایسا ہو گیا ہے معافی تلافی کریں، اس کو ہم ادا کریں، دیں، اور ہماری جو تجارت کا اور ہمارے اجرت ملازمت کا جو ایک اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے جو اصول بتلا دیا، آپسی رضامندی کے ساتھ ہو، خوش دلی کے ساتھ ہو، کسی بھی قسم کا دباؤ نہ ہو، یہ ہونا انتہائی ضروری ہے، تب ہمارے لیے وہ چیز حلال ہوگی۔ اور ہم اپنے دل کو کتنا خوش کر لیں وہ چیز حلال ہو جائے، حلال نہیں ہو سکتی اگر خوش دلی کے بغیر ہو، ذرا بھی کسی قسم کا دباؤ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔